ٹھیک ہے منتقل صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ طریقہ اعتماد لے کر بھی آئیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. آپ لوگ مفاہمت کی سیاست کرتے رہے ہیں اور اس بارے میں آپ لوگ ظاہر ہے کچھ اور بات چیت بھی کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں، تو آپ لوگ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں، مجھے تو اپنی کانوں پہ اعتبار نہیں آ رہا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں. جو وفاقی حکومت کے اوپر الغار کر کے، جی ایچ کیو پہ الغار کر کے، اور وہ جب سارے ناکام ہو گئے، آج میرے بھائی علی محمد خان صاحب بتا رہے کہ وقت ملنا چاہیے. وہ خدا کے بندے، پچھلے 6-7 مہینے سے آپ نے جینا آرام کیا پاکستان کی عوام کا، بزنس مین کا. جی ٹی روڈ 1 مہینے سے بند کر کے رکھا ہوا ہے. آج ناکام ہو گئے تو آپ کو وقت یاد آ گیا ہے. تو بھائی وقت تو آپ پہلے دینا چاہیے. جب عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی، آپ وکیل ہو، آئین کی آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت یہ پاس ہوئی ہے. اور اس سے پہلے بی بی شیخ کے خلاف اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف ناکام ہوئی ہے. بلوچستان کی 2 حکومتیں اسی آرٹیکل کے تحت وہ جا چکی ہے. آپ نے کہا نہیں، امریکہ نے سازش کی ہے. آج امریکہ سے دوستی کی بھی خواہ ہے، اور سائفر کی آپ نے سازش شروع کی ہے. پورے پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں آپ ناکام ہو گئے، وہ جھوٹ نکلا، سب فریب نکلا. اس کے بعد آپ کے جو نا آئی ایم ایف ڈیل کو سبوتاج کرنے کے لیے، سری لنکا بنانے کے لیے، پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے کرنے، وہ جب آپ کے رہنماؤں کے وزیر خزانہ کی ٹیلی فون پکڑی گئی ہے تو وہ سازش بھی آپ کا ناکام ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ نا جی وہ ایک کہاوت ہے، علی محمد خان صاحب برا نہ مانے تو سنا دوں. وہ گاؤں کی ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو کوئی شادی بھی نہیں بلا رہے تھے. کہہ رہے نہیں، میرے بستر جو ہے نا وہ سردار کے گھر بچھا دینا. وہ بھائی ہم آپ کو اسمبلی میں آپ کو پوچھ ہی نہیں رہے. آپ کہہ رہے نہیں آرمی چیف میں لگاؤں گا، وہ چیف الیکشن کمیشن میں لگاؤں گا، کیئر ٹیکر میرے حساب سے آئے گا، اور 2/3 میجارٹی نہیں لوں گا تو پھر میں حکومت نہیں لوں گا. بیٹھے ہو آپ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے، ڈی چوک میں ہی بیٹھے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے منتقل صاحب، لیکن میرا سوال وہیں پر ہے کہ آپ لوگ جوڑ توڑ کیسے کریں گے، مفاہمت کیسے کریں گے، کیسے منائیں گے؟ آپ کو اگر پنجاب میں جانا ہے تو کیا راستے ہیں؟ سن لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو وزیر اعلیٰ بنائے، جس کو ماضی میں ڈاکو کہتے تھے بعد میں وزیر اعلیٰ بنائے، جس کو ماضی میں وہ چپڑاسی کہتے تھے بعد میں وزیر داخلہ بنائے، وہ شخص ان کے پورے کابینہ، ان کے اوپر جو ایک حملہ ہوا جس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے، اس کی ایف آئی آر نہیں کٹا سکے. وہ شخص ان کے کہنے پہ اسمبلی توڑے گا. چلو لکھ لے علی محمد خان صاحب، آپ بھی ادھر ہے، میں بھی، شہزاد صاحبہ بھی سن رہی ہے. جو آپ کے ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا، آپ کے لیے وہ اسمبلی توڑے گا. چلو وقت ثابت کرے گا. دوسری بات یہ ہے، آپ کے وہاں 2 سیٹوں کی برتری ہے. 2 سیٹوں کی برتری اس وجہ سے، یہ وکیل میں قانون کی زبان میں بات کروں گا، کہ آپ نے وہاں پہ جو 20 سیٹیں تھی، جن لوگوں کی ووٹ آپ نے گنے نہیں ہے اور گننے کے باوجود اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد ان کو آپ نے ری الیکشن کہے، جو 5 سیٹیں ہار گئے. ابھی بھی آپ کی برتری 2 سیٹیں، جو رات 12 بجے دیواریں پلانگ کے سپریم کورٹ کے رجسٹری میں، اور عدالت آپ کے لیے خصوصی طور پہ کھل گیا، اور شری مزاری صاحبہ کی بیٹی کے لیے 12 بجے عدالت کھل گیا تو وہ ٹھیک تھا. اور اگر عدالت نے، سپریم کورٹ نے، سر عدالتیں آپ لوگوں کے لیے بھی کھلتی رہی ہیں، اتوار کے روز کھلتی رہی ہیں، رات 12 بجے کھلتی رہی ہیں. سن لے، اتنے جلد بازی نہ کرے. میں تو آپ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جب اپنی 100 موٹوں کے لیے رات 12 بجے کھلی ان کے ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی حرکتوں کی وجہ سے، تو انہوں نے سپریم کورٹ کو برا بھلا کہا. اور پھر جب اسلام آباد کورٹ اور لاہور کی رجسٹری کھل گئی تو وہ ٹھیک تھا. سوال یہ، اسی تنخواہ پہ یہ کام کریں گے. اور میں ایک اور بات بتا دوں، اگر اسی طرح افراتفری رہی ہے، اگر اسی طرح اس معیشت کا بیڑا غرق کرنے ہو تو علی محمد خان صاحب وکیل ہے، آئین کا آرٹیکل 232 پڑھ لیا. ناگزیر حالات میں اسمبلی 1 سال کے لیے اور ایکسٹینڈ ہوگی، آگے ایکسٹینڈ ہوگی. آپ خواب دیکھ رہے ہو 2023 آپ ایکسٹینڈ کریں گے اسمبلی کی مدت، اس پر غور کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.